خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلام کی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے کس طرح پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا اور کس طرح خدا نے خشکی کو کہا کہ خشکی اوپر آئے، اور یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی اور جانی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح پیڑ پودوں درختوں کو بنایا اور کس طرح خدا نے چاند سورج ستاروں کو بنایا۔ تو آئے دیکھتے ہیں۔ جی تو میرے عزیزوں، پیدائش پہلا باب اس کی 11 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ مزید آگے چلیں گے۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ تو خدا نے تیسرے دن جو کریشن کی ہے وہ ہے درختوں کی اور پھلدار اور بیجدار اور اس کی سب چیزیں خدا نے بنائی۔ یہاں پہ ایک جو سب سے میں آپ کا جو خاص بات پہ دھیان لگانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ خدا نے یہاں پہ سب درختوں کو بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی ایسا درخت نہیں بنایا گیا کہ جو بدی کا درخت ہو، جس میں بدی ہو، جس کو کھانے سے بدی انسان کے اندر آ جائے۔ اس بات کو ہم نے غور رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم باغ عدن میں آئیں گے، باغ عدن کے ٹاپک پر ہم پہنچیں گے، تو ہم نے اس بات پہ غور رکھنا ہے کہ کس طرح خدا نے یہ سارے درخت جو تیسرے دن اگائے ہیں، اس میں بدی کا درخت نہیں ہے، اور بعد میں یہ درخت کیوں اور کس وجہ سے لگایا یہ ہم سیکھیں گے باغ عدن کے ٹاپک میں۔ مزید آگے چلیں گے۔ اس طرح سے خدا نے بہت خوبصورت دنیا، اور مزید آگے ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے بہت خوبصورت دنیا بنائی تھی۔ یہ جو آج کل کا ایکو سسٹم ہے، اس طرح کی دنیا نہیں تھی، یہ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ پوری دنیا زرخیز خدا نے درختوں کے ساتھ اور پھلدار بوٹیاں اور بہت خوبصورت خدا نے یہ نظارہ بنایا ہوا تھا زمین کا۔ اور چوتھے دن خدا نے چاند، سورج اور ستارے بنائے، اور یہ پیدائش کی پہلے باب کی 14 آیت میں یہ ساری باتیں مرقوم ہیں۔ تو آگے چلیں گے ہم مزید۔ اور چوتھے دن خدا نے اس طرح سے چاند، سورج، ستارے بنائے، لیکن جو خدا نے پہلے دن روشنی بنائی تھی، جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی سیکھا کہ وہ روشنی دراصل خدا خود تھا۔ یہ دو ورڈز جو ایپ سے بنتے ہیں، الفا اومیگا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ان ورڈوں کا مطلب اور مقصد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے۔ مزید آگے چلیں گے ہم۔ اور یوحنا نے بھی ہمیں اس بات کو پہلے باب اور پہلی آیت میں ہمیں بتا دیا کہ یہ جو روشنی، یہ جو دو ورڈز تھے وہ کیا تھے۔ اور یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ سو میرے عزیزو، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ دو ورڈز جس کو لے کے خدا نے پوری دنیا بنائی ہے، زمین اور آسمان اور پورا یونیورس بنایا، وہ
دراصل ان لفظوں کو لے کے بنایا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ورڈز ہیں الفا اور اومیگا، اور یسوع مسیح نے بھی اس بات کو کہا کہ الفا اومیگا میں ہوں، اور یوحنا نے بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے یہ کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے چاند سورج ستارے کس لیے بنائے تھے، کیونکہ خدا نے جو پہلے دن کی روشنی تھی وہ خدا خود کی روشنی تھی، اور خدا کی اتنی روشنی ہے کہ ہم اس روشنی کی تاب نہیں لا سکتے، ہم خدا کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے خدا نے چاند سورج ستاروں کو بنایا۔ مزید آگے دیکھیں گے، اور پیدائش پہلے باب کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ زمانوں اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکومت کرے یعنی سورج، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکومت کرے یعنی کہ چاند۔ اور خدا نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا۔ فلک پر جو فلک خدا نے پانی کو پانی سے جدا کیا، اور بیچ میں جو گیپ آیا، اور اس گیپ کو خدا نے آسمان کہا، فلک کہا۔ تو خدا نے وہاں پر یہ ساری چیزوں کو سجایا اور لگایا، اور فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور دن پر اور رات پر حکومت کرے، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ تو میرے عزیزوں، یہ چاند اور سورج اور ستاروں کا بنانا، ان کا مقصد خدا نے 14 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو کس لیے بنایا۔ یہ نشانوں کے لیے بنایا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب سورج گرہن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دینی تھی سولی پر، تو وہاں پہ 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا چھایا رہا پوری ملک میں، پوری دنیا میں، اور آپ یقین کریں کہ ایسا کوئی اندھیری نہیں اٹھی تھی، ایسا کوئی چاند یا سورج گرہن نہیں لگا تھا کہ جس سے وہ اندھیرا ہو گیا ہو۔ یہ ایک بالکل الہی قسم کا اندھیرا تھا جو کہ خدا نے اس دنیا پہ کر دیا تھا، اور یہ ساری باتیں مطلب نشانوں کے لیے اور زمانوں کے لیے۔ آج دیکھیں کیلنڈر ہمارے مطلب دنیا میں رائج کیے گئے ہیں، وہ سارے چاند سورج ستاروں کو دیکھ کے ہی بنائے گئے ہیں، اور انہی کی گردش سے بنائے گئے ہیں، اور برسوں کے امتیاز کے لیے، یعنی سالوں کے، برسوں کے اور بہت قدیم زمانوں کے بھی امتیاز جب کرتے ہیں تو وہ چاند سورج ستاروں سے۔ آج بھی دیکھ لیں جو ہماری عیدیں آتی ہیں، اور جو بائبل مقدس میں بھی جو عیدیں، وہ چاند سورج کو دیکھ کر ہی عیدیں آتی ہیں۔ سو خدا نے اس ساری چیزوں کو زمین پر انسانوں کے لیے بنایا، کیونکہ سورج خدا نے اس لیے بنایا کیونکہ اگر خدا ہی کی روشنی رہتی تو ہم اس کی تاب نہ لا سکتے، ہم دیکھ نہ سکتے۔ اس لیے خدا نے سورج کو بنایا تاکہ یہ دن پر حکومت کرے، دن پر روشنی ڈالے، اور شام اور رات کے لیے خدا نے چاند کو بھی بنایا تاکہ چاند بھی زمین پر روشنی ڈالے، اور ستاروں کو بھی اس لیے بنایا خدا نے۔ اور میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاند سورج ستاروں میں بھی خدا نے کلام رکھا ہوا ہے، ان میں کلام لکھا ہوا ہے۔ اور جس طرح یوحنا نے اپنی مکاشفہ میں 12 باب میں کہا کہ ایک عورت نظر آئی، اور یہ ساری باتیں چاند سورج ستاروں سے ریلیٹڈ آئی، اور جب یہ اس کا ٹاپک آئے گا تو مکاشفہ کا میں ضرور آپ کو ان ستاروں کے بارے میں وہ مزید اور زیادہ کلیئر کروں گا کہ خدا نے کس طرح کے کلام آسمانوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور
اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس چینل کے تھرو آپ بہت ساری نئی باتیں، نئے مکاشفات دیکھیں گے اور سیکھیں گے، اور ضرور ان باتوں کو آگے شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیو اور بائبل کا اور زیادہ نالج آپ لے سکیں۔ مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔